عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس پرفتن دور میں، ان نازک حالات میں اگر ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں تو ہماری قوم کے افراد کچھ رکشہ چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخر اپنی ترقی میں کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ ہر قوم کے افراد ترقی پذیر ہیں، ہماری ہی قوم کے افراد پیچھے نظر آتے ہیں، جبکہ ہم وہ ہیں کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا لیے چھوڑے ہم نے۔ آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہم کھانے میں ماہر ہیں، گوشت تو گوشت ہے، بوٹی بھی نہ چھوڑے ہم نے، پورے شوربے میں دوڑا دیے چمچے ہم نے۔ اور کھانے کے بعد ہماری قوم کی نیند وہ بھی نازک حالات میں، کوئی 9 بجے اٹھتا ہے، کوئی 10 بجے اٹھتا ہے، کوئی 11 بجے اٹھتا ہے۔ دیگر قوم کے افراد اسی گولا روڈ پر 3 بجے سے مورننگ واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالات ہیں، کیا ہمیں مستقبل کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے؟ ہمیں اپنا فیوچر نہیں سنوارنا ہے؟ ہمیں آگے کا جائزہ نہیں لینا ہے؟ آخر کب تک ہم پیچھے رہے؟ کیا ہماری قوم کو اقدام نہیں کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے، ترقی نہیں کرنی ہے؟ اگر کرنی ہے تو ابھی سے اپنے اندر انقلاب پیدا کیجیے، اپنے اندر بیداری لائیے، اپنے جذبوں کو بلند کیجیے۔ آج ہمیں دیکھتے دیکھتے ہمارے بچے بھی ہمارے ہی راستے پر گامزن ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سنتے کم ہیں، نقالی زیادہ کرتے ہیں۔ جن بچوں کے ماں باپ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے بچے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ جب نمازی ہوتے ہیں تو ایک ننگا شیرخوار بچہ بھی مصلی اٹھا کر بچھاتا ہے اور اپنے ماں باپ کی اداؤں کو اپنا ماں باپ کی طرح رکوع اور سجدے کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور جن کے ماں باپ گالیاں بکتے ہیں، شراب نوشی میں ملوث نظر آتے ہیں، جوا کی ہڈیوں کی طرف قدموں کو بڑھاتے ہیں، ان کے بچوں کا بھی جائزہ لے تو وہی حال ہے کہ ان کے بچے بھی گالیاں بکتے ہیں، ان کے بچے بھی انہی چیزوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑھاپے میں کام آئے، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں، ہماری اطاعت و فرما برداری میں ہمارے بچے اپنی زندگی گزارے۔ یہ بڑھاپے میں کون سا آسرا لیے ہم پھرتے ہیں؟ اگر ہم نے بچپن ہی میں اپنے بچوں کو سنبھالا ہوتا، ان کا خیال کیا ہوگا، صحیح تربیت کی ہوگی، صحیح پرورش کی ہوگی، اسلامی طور طریقہ انہیں سکھایا ہوگا، تو یقیناً وہ بچے بڑھاپے میں ہمیں گالیاں نہ بکتے، بڑھاپے میں ہمیں ہمارے گھروں سے نہ نکالتے۔ اللہ اکبر! آج ہم بچوں کو کھلونے کے طور پر، پہلے کے زمانے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے طاقتور بھی ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کھیلتے تھے، بال کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، گلی ڈنڈے کھیلتے تھے، کھیل کود والے کھیلتے تھے۔ لیکن آج ہم جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ تمام کھیل جو ورزش کے لیے ہے ہم ایک فراموش کر کے ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ ان موبائل کا خود مختار انہیں بنا دیتے ہیں۔ یہ بچہ انٹرنیٹ چلاتا ہے، یوٹیوب دیکھتا ہے، فیس بک چلاتا ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ان چیزوں کا استعمال کوئی کرتا بھی ہے
ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر ذرا بھی ذہن منتشر ہوا تو پھر بچہ غلط راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہم وہ بچے جو بچپن میں سفید کاغذ کی مانند ہوتے ہیں اور سفید کاغذ میں جو لکھ دیا جاتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، بچوں کا ذہن بھی سفید کاغذ کی طرح ہے جو آپ ان ذہنوں میں بسا دیں گے وہ زندگی بس جائے گا۔ اگر آپ نے خرافات کی چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈالی تو پھر ان کے ذہنوں میں خرافات والی چیزیں بس جائیں گی، اور اگر آپ نے صحیح تربیت اسلامک طور طریقہ ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے، نماز کی محبت ڈالی ہے، روزوں کی محبت ڈالی ہے، تو بچہ نافرمان نہیں بلکہ اللہ سمجھنے کا بھی مددگار ہوگا اور اپنے ان ماں باپ کا بھی مددگار ہوگا جو اسے چمکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو خالق کا فرما بردار بنائیں۔ جب بچہ اپنے خالق کا فرما بردار بن جائے گا تو دنیا میں جنم دینے والے ماں باپ کے بھی فرما بردار بن جائیں گے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کی نصیحتیں کریں۔ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اسے دھتکار کر نہیں، ابے دبے کے الفاظ سے نہیں، محبت پیار کے الفاظ سے تخاطب کرتا ہے، نرم انداز میں، نرم لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ مخاطب ہو کر فرمایا یا بنیا، صرف بیٹا نہیں کہا بلکہ فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر کا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے کلیجے کے ٹکڑے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا۔ کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوں گے؟ اللہ درس دیتا ہے کہ حضرت لقمان نے جو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کی برابری سے بچنے کی نصیحت کی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرو تو سب سے پہلے عقائد کے متعلق نصیحت کرو، ایمان کے متعلق نصیحت کرو، اسلام کے متعلق نصیحت کرو، کیونکہ جب تک انسان کا عقیدہ درست ہوگا اس کے اعمال مقبول ہوں گے، اور اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو چاہے وہ لاکھوں لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھوں لاکھ نمازیں پڑھے، اس کا کوئی بھی عمل صالح مقبول ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا۔ کیوں شریک نہ ٹھہرا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا کر غیر مناسب مقام پر رکھ دینا اسے ظلم کہتے ہیں۔ جیسے یہ ٹوپی یا امامہ سر پر پہننے کی چیز ہے، اس کا مناسب مقام سر ہے، اب اگر کوئی بندہ ٹوپی یا امامہ سر پر پہننے کی بجائے اپنے پاؤں میں پہنے تو یہ اس کے لیے غیر مناسب مقام ہے، اور یہ ٹوپی یا امامہ پر ظلم ہے، اتیاچار ہے، انیائے ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ پاؤں میں پہننے کی چیز ہے یہ ان کے لیے مناسب مقام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پاؤں میں پہننے کی بجائے سر پر ڈال لے یہ چپلوں پر ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی غیر مناسب
سے مقام پر رکھ دینا یہ ظلم ہے. حلال کی جگہ حرام کو رکھ دینا، سنت کی جگہ بدعت کو رکھ دینا، واجب کی جگہ مکروہ رکھ دینا، یہ سب کے سب ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو حضرت لقمان کی سب سے پہلی نصیحت کی وہ ہے شرک سے بچنا، اور پھر شرک سے بچانے کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ یہ کہا ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک سے بچنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا اتیاچار ہے، شرک سب سے بڑا نیاز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کا خالق کون؟ اللہ. ہم سب کا مالک کون؟ اللہ. ہم سب کو روزی عطا کرنے والا کون؟ اللہ. ہم سب کو زندگی دینے والا کون؟ اللہ. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب بتاؤ اس خالق حقیقی کی عبادت کرنے کی وجہ سے اگر کسی ایسے کی عبادت کریں جس کو ہم نے بنایا ہے، جس کا ڈھانچہ ہم نے تیار کیا ہے، کسی پتھر کے آگے سر جھکا ہے، کسی پیڑ کے آگے سر جھکا ہے، تو بتاؤ کہ سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہا گیا کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور جب بندہ شرک سب سے بڑا ظلم کیوں؟ جب بندہ اپنے پیدا کرنے والے کا حق ادا نہیں کر سکتا، جب بندہ روزی دینے والے کا حق ادا نہیں کر سکتا، جب بندہ زندگی جیسی نعمت دینے والے کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس سے امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی مخلوق کی اطاعت کرے. بندے کے مطیع و فرما بردار ہونے کے لیے کامل طور پر یہ ضروری ہے کہ وہ بندہ سب سے پہلے اپنے خالق کا حق ادا کرے گا، اپنے مالک کا حق ادا کرے گا. اس لیے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے وہ یہ نصیحت کی ہے، اے میرے بیٹے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، کیونکہ بندگی کا حق وہی رکھتا ہے، عبادت کا حق وہی رکھتا ہے، ریاضت کا حق وہی رکھتا ہے. اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے تم کو زندگی عطا کی ہے، اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. اس لیے اے میرے بیٹے، سب سے پہلے اپنے خالق کا حق ادا کرنا. جب اپنے خالق کا حق ادا کرنا سیکھ لو تو مخلوق کا بھی حق ادا کرنا جان. جب عقیدہ اپنے بچوں کو سکھا دیجیے، یہ نصیحت کر رہا ہوں اور قرآن کریم کی آیات سے نصیحت کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو عقائد سے خوشناس کرائیے. آج عقیدے سے دوری کی وجہ سے لوگ وہ تبلیغی جماعت اور یہ پیشانی میں گٹا، یہ نشانیاں دیکھ دیکھ کے لوگ بہت جلد بہک جاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کا علم انہیں نہیں ہے. ان کے عقیدے میں جو خرابیاں ہیں وہ پتہ نہیں ہے، صرف ان کے ظاہر کو دیکھا، ان کے نمازوں کو دیکھا، ان کے روزوں کو دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا، ان کے طور و طریقے کو دیکھا، ان کے عقیدے کو جانچا نہیں، اپنا ایمان دے بیٹھے. اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ سکھائیے. ہمارے ہی لباس میں مسلمان بن کر نماز کی دعوت دینے والے ہمارا ایمان لوٹ رہے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں کہ ہمارا ایمان کیسے لوٹ. ایک وہ عقیدہ کہ سرکار انوار صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں فرماتا ہے، لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جنہیں چاہ لیتا ہے انہیں علم غیب عطا. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، نماز دکھا دی، روزے دکھا دیے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم. وہ قرآن تو ضرور پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا.
اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ لے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے؟ نہیں، اللہ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر محبت رسول دل میں بسا کر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو ایسا شخص گمراہ ہو جایا کرتا ہے، اور اگر عشق رسول کا سرما اپنی آنکھوں میں لگا کر قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے اور ایک ایک آیت عصمت مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو اس کا ایمان بن جاتا ہے اور یہ جو نمازوں کو دیکھ کر بہک جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، ساودھان ہو جاؤ، ایاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم اپنے کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ ان کی نمازوں کو دیکھ کر ان کے شہدائی ہونے والوں، آج سے 1400 برس پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ حقیر احدکم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر اور کمتر جانو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کمتر سمجھو گے۔ ارے یہ تو ایسا نمازی ہے، پیشانی میں داغ ہے، یہ تو ایسا نمازی ہے کہ کیا خوشبو پھوٹتی ہے، یہ تو ایسا نمازی ہے جو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اسے گالیاں دینے پر بھی یہ کچھ جواب نہیں کہتا۔ ایسا مت سمجھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان کا ظاہر دیکھ کر ان کے دانے فریب میں نہ پھنسنا۔ کیوں کہ تم جب اپنی نمازوں کا اندازہ لگاؤ گے اور ان کی نمازوں کو دیکھو گے نا تو ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو بہت کمتر سمجھو گے، ان کو روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو بہت کمتر سمجھو گے۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ آج ہم بھی بچپن سے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اتنے نمازی ہیں جو بچپن سے نماز کی پابندی کرتے ہیں مگر ان کی پیشانی پر داغ نہیں ہے، وہ ابھی 40 دن ہی کیا جاتے ہیں پیشانی پر داغ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں مبلغ ہوں، خود تبلیغ کا مستحق ہے، خود تبلیغ کا مستحق ہے اور کہتا ہے میں مبلغ ہوں۔ مبلغ کے شرائط کیا ہیں اسے پتہ ہی نہیں۔ مبلغ کے شرائط کیا ہیں؟ تفسیر جلالین کے اندر، تفسیر جلالین کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے جو مبلغ کی شرط بتائی ہے وہ ہے دینی علم میں کامل ہو۔ اس کے اندر جب خود علم نہ ہوگا تو وہ علم کہاں کیسے کسی کو پہنچائے گا؟ وہ خود عالم ہو اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اتنے مبلغین گھومتے ہیں ایک بھی عالم نہیں، ان کی قرات درست نہیں، ان کی نماز درست نہیں، صرف باتیں میٹھی میٹھی کرتے ہیں، ہم بہک جاتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اپنے ایمان کو سنبھالیے، اپنے بچوں کی ایمان کی بھی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کا درس دیا اور حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے کی سب سے پہلی نصیحت جو ایمان اور عقیدے سے متعلق ہے وہ بیان فرمائی۔ اب جب اپنے بچوں کو ایمان سکھا دے اس کے بعد برائیوں سے بچنے کی تلقین کرے، جیسا کہ حضرت لقمان نے 2 آیت کے بعد جو دوسری نصیحت فرمائی اس میں یوں فرمایا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ زور سے بولے اور زور سے بولے، بیدار ہیں، سن رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تقریریں پسند نہیں کی جاتی ہیں، میں جانتا ہوں، نعرے والی تقریریں پسند کی جاتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ فیوچر ابھی ہمیں دیکھنا ہے، کچھ علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ اور ایک مہم کے سلسلے میں بھی میں عرض کروں گا آخر میں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو دوسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اگر برائی گناہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرہ، پھر وہ برائی کسی چٹان میں ہو، اور اس سماوات والارض، یا زمین و آسمان کے کسی بھی خطے میں ہو، یأتی بہ اللہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو تمہارے سامنے پیش فرما دے گا۔ یہ جو آج رات کے سناٹے میں دن کی تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یاد رکھیے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا ہوگا کل قیامت کے دن وہ اس اچھے عمل کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی، کوئی گناہ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اس چھوٹے سے گناہ کو دیکھ لے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آج یہ منہ سے چکنی چکنی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ہم تو بہت پرہیزگار ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یہ منہ بند کر دیا جائے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اے منہ سے ٹینگے مارنے والے یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ کیا باتیں کریں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ باتیں کرنے لگیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پاؤں گواہی دینے لگیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کرتوت تم کیا کرتے تھے، جو کرتوت تم کیا کرتے تھے، یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تمہارے خلاف، جن کو آج تم اتنا سمارتے ہو، جن کی طاقت پر تم ناز کرتے ہو، یہ بازو، یہ ہاتھ، یہ پاؤں تمہارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کیا سمجھتے ہو یہ سب اپنے ہیں؟ اپنے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر اپنی آخرت کو سنوارنی ہے تو برائی سے بچیے، گناہ سے بچیے، چاہے وہ رات کے سناٹے میں ہو یا دن کی تنہائی میں ہو یا مجمع آگ میں ہو۔ خدا اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کیجئے کہ گناہوں سے بچ جائیں۔ اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے، کسی بزرگ کا قول ہے، اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے، اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اگر نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر کہ گناہ نہ کر، لیکن اسی کا کھا کر، اسی کا پی کر، اسی کی نعمتوں کو لے کر اسی کی ناشکری کرتے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کے گلے اور شکوے کرتے ہیں۔ اگر بے موسم بارش ہو جائے تو نہ جانے کس طرح طرح کی شکایات ہم زبان پر لاتے ہیں، کیسے کیسے کلمات ہم زبان پر لاتے ہیں۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں اے میرے بیٹے برائی نہ کرنا، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، پھر وہ کسی چٹان میں ہے یا زمین و آسمان کے کسی بھی خطے میں ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ برائی تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا اور بڑی سے بڑی چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب جب برائی سے اپنے بچوں کو بچا لے، برائی سے بچانے کا مطلب، برائی سے بچانے کا مطلب غلط بچوں کی صحبت سے بچائیں، مسجدوں کی طرف لے جائیں، روزوں کا عادی بنائیں بچپن سے، موبائل ان کے ہاتھ میں دینے سے گریز کریں، موبائل دے بھی تو سامنے رکھ کر کوئی اسلامک ویڈیو دکھائیں کہ جس سے وہ نصیحت حاصل کرے، غلط چیزوں سے بچائیں۔ جب اپنے بچوں کو غلط چیزوں سے بچا لیں تو اب تیسری نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی اور فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ یہ بیٹے نماز کب قائم کریں گے؟ جب باپ نماز پڑھیں گے تب۔ یہاں تو باپوں کو سمجھانے میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نہ جانے جمعے کی تقریر میں کتنی دفعہ بولتے ہوں گے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو اٹھا دیا۔ نماز ایمان کی علامت ہے، نماز یہ ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔
ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کون نماز پڑھے گا؟ کوئی غیر آئے گا ہماری مسجدوں کو آباد کر لے؟ ہمیں ہی نماز پڑھنی ہے، اور نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ ہماری مساجد ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ جتنی بھی مسجدیں آج غیروں کی نظر میں ہیں، ان مساجد کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے وہاں کے باشندوں نے وہاں نماز پڑھنا چھوڑا، تب جا کر غیروں نے قبضہ کیا، ان کو قبضہ کرنے کا موقع ملا۔ کاش کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھتے تو ہمارے ساتھ یہ معاملات نہ ہوتے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ بچوں کو کب سے نماز کی تلقین کرے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جب تم خود عمل صالح کا پابند ہو جاؤ تب دوسروں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ نہیں کہ ہم کو برائی سے باز نہ آئے، دوسروں کو اچھائی کی نصیحت کرتے رہیں، وہ ماننے کو تیار نہ ہوگا، ان باتوں میں تاثیر نہ ہوگی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جن باتوں پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اس لیے خود پہلے عمل کرو پھر دوسروں کو نصیحت کرو۔ جب نصیحت کرو گے تمہارے ساتھ بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے، پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، ظلم و ستم کے پہاڑ تم پر ڈھائے جائیں گے، ان تمام چیزوں پر صبر کرنا ہوگا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے جو بھی مصیبت جو بھی رنج تمہیں پہنچے ان مصیبتوں پر صبر کر۔ آپ کو اندازہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد فرمائی۔ اسلام کا جو میسج ہم تک پہنچا ہے یہ بآسانی نہیں پہنچ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ و ارشاد فرماتے تھے، جب نماز پڑھتے تھے حالت قیام میں ہوتے تو اس وقت مشرکین آپ کے گردن میں اپنا رومال یا گمچھا ڈال کر آپ کو یوں پکڑ کر کھینچتے کہ آپ نماز کی حالت میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے یہ مشرکین آپ کی پیٹھ پر غلیظ چیزیں، ناپاک چیزیں، اوجھلیاں ڈال دیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل فرما دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی نظر پڑتی تھی، حضرت فاطمہ زہرا دوڑ کر آتی اور آپ کی پشت مبارک سے ان غلاظتوں کو صاف کیا کرتی تھی۔ یہ آقا کی نماز تھی، یہ آقا کی نماز تھی۔ آج نماز پڑھنے والوں کی بہت عزت ہے، کسی دکان میں بھی جائیں نا تو سب سے پہلے کہتے ہیں انہیں پہلے دیجیے، یہ نمازی ہیں، ان کی نماز کا وقت ہو چلا ہے۔ آج اتنی عزت اتنا وقار ملنے کے باوجود ہم مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ وہ زمانہ تھا کہ جب نماز پڑھنے پر مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، شہید کر دیا جاتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی، آج عزت دی جاتی ہے، اس کے باوجود کل قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے جب طائف کی سرزمین پر پہنچے تو اس وقت آپ نے وہاں اسلام کی باتیں پہنچائی، اسلام کا میسج پہنچایا، اسلام کا پیغام پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک نہ سنی، اوپر سے یہ کیا کہ جب آپ وہاں کے لوگوں تک اسلام کا میسج پہنچانے کے بعد غمزدہ ہو کر واپس ہو رہے تھے تو چند اوباش قسم کے نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کے جسم مبارک پر پتھروں کی بارش کر کرتے تھے۔ ایک قدم اٹھا کر زمین پر نہ رکھتے کہ وہ قدم لہو لہان ہو جاتا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایسے عالم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ ذرا بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف فتویٰ کر دے، یہ جو اطراف کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان تمام پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عالم میں بھی اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا، اے پروردگارا انہیں ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے سمجھ نہیں پڑتا، اس قوم کو ہدایت دے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے جو مصیبت تمہیں پہنچے دین کی تبلیغ و اشاعت میں، بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، تم تمام مصیبتوں پر صبر کر لیا کرنا۔ میرے آقا کے صبر کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑا، اور اس کے باوجود ظالموں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا، اور اسی سلسلے میں جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور غزوہ تبوک کا معاملہ آیا، غزوہ خندق کا معاملہ آیا، یہ تمام غزوات ہوئے، یہ تمام جنگیں ہوئی۔ بالآخر سن 8 ہجری میں جب آپ نے دوبارہ مکہ معظمہ پر فتح حاصل کر لیا تو اس وقت مشرکین گھبرا رہے تھے، یہ محمد جس کو ہم نے اتنی تکلیفیں دی تھی، مکہ سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا، انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اپنے مکہ یعنی پیدائش کی جگہ سے انہیں منتقل ہونے پر ہم نے مجبور کیا تھا، آج وہ محمد ہم پر غالب آ چکا ہے، یہ ہمیں نہیں بخشے گا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں، ان کی رحیمی دیکھیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو رؤوف و رحیم فرمایا ہے، ان کو رؤوف و رحیم بنایا ہے، کہ میرے آقا کی شان یہ تھی کہ جب مکہ والوں پر فتح حاصل کر لی اور مکہ والے گھبرانے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ کیا، اور ایک جگہ جمع کرنے کے بعد فرمایا، اے مکہ والو تم ڈر رہے ہوگے، میں تم سے بدلہ لوں گا، تم نے میرے چچا کو شہید کیا، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں بھی ایک چیزوں کا بدلہ لوں گا، لیکن سن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے مشرکین مکہ سنو، اگرچہ تم میرا اسلام قبول نہ کرو لیکن سن لو میرا فرمان، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لنا ولکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہیں بھی بخش دے، اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ یہ آقا کا صبر ہے۔ تو اگر آپ کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کا مبلغ بننا ہے، تو آپ کو بھی صبر کا دامن تھامنا ہوگا، صابر و شاکر بننا ہوگا، ہر حال میں صبر کرنا ہوگا، ان باتوں پر خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے نصیحت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا بچہ بگڑے گا نہیں، بلکہ آپ کے بڑھاپے میں بھی کام آئے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جب بچہ نیک ہوتا ہے تو بچوں کے نیک ہونا ہی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ انتقال کر جائیں، وفات پا جائیں، مگر اپنے بچوں کو اس دنیا میں نیک بنا کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ان نیک بچوں کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس لیے آپ خود بھی نیک بنے، اپنے بچوں کو بھی نیک